نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کا درد محسوس کیا ہے، اور کریم محبوب علیہ السلام کسی کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے میری تقریر زیادہ وہ لوگ سننے آئے ہیں جو موبائل نہیں چلا رہے۔ جو موبائل چلا رہے ہیں وہ تو گھر میں بھی موبائل ہی چلاتے ہیں۔ بھائی آپ بات سنیں توجہ سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ مہربانی کریں، موبائلوں پہ تو ملاقاتیں پہلے بھی رہتی ہیں، تو آج چلو بغیر موبائل کے ملاقات ہے تو کوئی بات ہو جائے آپ دوستوں سے۔ پیارے بھائیوں، سارے لوگ زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں نکل پاتے، سارے کامیاب نہیں ہو پاتے، نکمے نہیں ہوتے، بعض لوگ کام چور بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ غربت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش اور بیماری آ جاتی ہے۔ ہمارا دین، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ہم ان کا بازو تھامیں، ہم ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس آدمی کو نعمت مل جاتی ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں لائق تھا، میں سمجھدار تھا، میں پڑھا لکھا تھا، میں ہی محنتی تھا، یہ میرا حق تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ اپنے دل میں دوسروں کے لیے نرمی رکھنا، ظاہر ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، وہ ایک انسان ہی ہے۔ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، سستیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کشادہ کریں۔ ہمیں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نیکی کا حکم دیا ہے وہ یک طرفہ نیکی ہے۔ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا، نیکی یک طرفہ ہے۔ آپ بھی اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بھائی بیٹھ جائیں، آپ لوگ جو کھڑے ہیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ اگر تشریف رکھیں گے تو اچھا رہے گا، بیٹھ جائیں جی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یک طرفہ نیکی کا کہا۔ معنی کیا ہے؟ کوئی کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی اس کا احسان مانے نہ مانے ہم نے نیکی، کیونکہ بندے دیکھ کر نیکی نہیں کرنی، اللہ کی رضا دیکھ کر نیکی کرنی۔ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ کیا ہے۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ اپنے کچھ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا۔ چھوٹا سا تاجر تھا، دیہاتوں سے وہ جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ تو وہ چند اونٹ بیچنے کے لیے مکے میں لایا تو اس بیچارے کے نصیب کے اونٹ اس سے ابو جہل نے خرید لیے۔ اب یہ دور وہ دور تھا جس دور میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے، حالات بڑے سخت تھے۔ ابو جہل نے وہ اونٹ خرید لی۔ اب وہ شخص کہتا ہے میرے پیسے دو، کہتا صبح لے لینا، صبح جاتا ہے کہتا شام آنا، شام جاتا ہے کہتا صبح آنا۔ غریب آدمی تھا، کل سرمایہ ہی جب اجڑ جائے تو بندہ کدھر جائے، بڑا تڑپا۔ لوگوں سے کہنے لگا یہاں سردار لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ آج بھی کسی کو کسی چودھری سے سردار سے کام پڑ جائے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتا، وہ کہتا ہے میں مصروف تھا، میں بیزی تھا۔ اور آپ کے حالات خراب ہونے ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوتے کہ آپ کے نمبر بلاک ہونے شروع بھی ہو جاتے ہیں۔ حالات ابھی پوری ساری عمر ہی آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ چھوڑ جاتے ہیں لوگ، توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کوئی شخص میری داد رسی کو تیار نہ تھا، توجہ رکھیں جی، کوئی تیار ہی نہ تھا۔ میں نے پوچھا چودھری کہاں ہے؟ تو کہا یہ جو عصر کے بعد ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا حرم مکہ میں، یہ سردار لوگ ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں ان لوگوں کے پاس آیا،
میں نے ان سے کہا یار میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کرو، کس نے پیسے دبائے ہیں؟ جب میں نے ابو جہل کا نام لیا تو انہیں تو سانپ سونگھ گیا، بہت بڑا بدماش تھا، کون اس سے بات کرے؟ یہ ظالم پتہ ہے مضبوط کیسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی اور پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، پھر ظالم طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں اندر سے کنڈی لگا لے، یہ ہماری آگ نہیں، حالانکہ پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے۔ توجہ نہیں کرتے، ظالم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو کہا ابو جہل نے تیرے پیسے دبائے، اب تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حرم مکہ کے قریب عبادت میں مشغول تھے، تو اس نے کہا، ایک شخص نے اشارہ کیا حضور کی جانب، کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا محبوب، وہ تیرا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ اس نے اشارہ کیا اور باقی ہنسے، معاذ اللہ، مذاق بنانے لگے، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں چلا گیا، جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ فرماتے ہیں سادہ سا لب و لہجہ، زمین پر حضور تشریف فرما ہے، پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی، نہ قبیلہ پوچھا، نہ برادری پوچھی، نہ تعارف پوچھا، قربان جاؤں محبوب فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ جو وہاں بیٹھے تھے سردار، انہوں نے ایک بندہ بھیجا، کہا ساتھ جا کے دیکھو وہاں بھلا کیا بات ہوتی ہے۔ حضور تشریف لائے، وہ شخص کہتا ہے سارے رستے تو نظریں جھکی رہیں، محبوب دھیمے دھیمے انداز میں میرے سوالوں کے جواب دیتے رہے، لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا، حضور نے دستک دی، وہ باہر آیا، تو پھر میں نے اپنے نبی کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، پھر چہرے پہ جلال دیکھا، پھر میں نے نبوت کا دبدبا دیکھا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں حضور کا عروج دیکھا۔ کریم فرمانے لگے شرم نہیں آتی، غریب کے پیسے دبا گیا ہے، لا اس کے پیسے۔ اس پر تو گویا کپ کپی طاری ہو گئی، کہنے لگا میں ابھی لے کے آیا، دوڑا گیا اس کے پیسے لایا، اللہ کے رسول نے پیسے اسے دیے، اس نے شکریہ ادا کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے۔ وہ جو جاسوس بھیجا تھا نا، اس سے پوچھا بعد میں وہاں سرداروں نے کہ کیا بنا؟ کہنے لگے یار تم بڑا سردار کہتے تھے، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے حضور کو دیکھ کے، اس کی تو حواس باختہ ہو گیا ہے وہ نبی کریم کو دیکھ کے، حالت ہی خراب ہو گئی، فوراً پیسے لے آیا ہے اور فوراً لا کے دے دیے۔ ابو جہل سے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا، تو ویسے بڑی ڈینگیں مارتا ہے، ہوا کیا؟ تو کہنے لگا ہونا کیا تھا، پتہ نہیں محبوب کے ساتھ کون سی طاقتیں تھیں، جب وہ آئے ہیں تو مجھ پر روب طاری ہو، اور میں نے فوراً پیسے ادا کرنے میں عافیت سمجھی۔ بھائیو، کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے، کسی غریب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، قبیلے میں، برادری میں، خاندان میں اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فلاں کی زیادتی ہے اور فلاں مظلوم ہے، میری طرف دیکھیں جی، اب آپ مہربانی کریں، اب چھوڑیں ساری چیزوں کو، جو چل رہا ہے وہ چلے گا، آپ توجہ کریں، چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں۔ ہمیں ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے، یہ ہمارے نبی کا درس ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے خاندان کے اندر مظلوم کون ہے، زیادتی کون کر رہا ہے، پر ہم یہ دیکھتے ہیں پیسے کدھر زیادہ ہیں۔ ہمیشہ بھاری اور وزنی پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پیسے زیادہ ہوتے ہیں، انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب کریم فرمائے گا فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی، تم نے کیوں نہیں کہی؟ اللہ فرمائے گا وہاں ضرورت تھی کہ تم حق بولتے، کیوں نہیں بولا؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، تو حضور فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا تو مجھ سے ڈرتا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو لوگوں سے ڈر گیا۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے،
اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ خوش اس وقت ہوا جائے جب کوئی خوش ہو، دوسروں کی خوشی کو محسوس کر کے انسان خوش ہو۔ جب وہ کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھو تو اسے بھی تکلیف ہو، اور جب وہ دیکھے کہ کوئی خوش ہو گیا ہے تو پھر دل کو خوشی نصیب ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، غربت چھلک رہی تھی، حالات ان کے پراگندہ تھے، تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ درد تقریروں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس ہو۔ سرکار پریشان ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آذان پڑھیں۔ حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی، اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ یہ بات کو سمجھیں، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ یہاں غریب بستے ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، توجہ دلائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو۔ فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، کوئی کمبل لا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ان غریبوں کے چہرے کھانا کھا کر تحفے وصول کر کے ان کے چہرے کھلنے لگے نا، تو ہم نے نبی کریم کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کسی کو دکھی دیکھ کر دکھی ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ اسی گلی کے اندر کچھ بچے رات کو 10,000 کا فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، اور اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کر ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جو میاں بیوی رات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کی فیس نہ گئی تو ان کی ٹیچر پھر باتیں کرے گا، ان کے استاد پھر کہیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کیا جائے، کشادہ روئی پیدا کی جائے، اور صدقہ اور خیرات اور کسی کو دینا یہ کروڑوں اربوں سے نہیں اس کا تعلق۔ بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا، جیب سے بندہ غنی نہیں ہوتا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اپنے دل میں کشادگی، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو، اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو، کسی غریب کو کھانا دے دو، ایک کا کھانا 2 کھا لیں، 2 کا 4 کھا لیں، 4 کا 6 کھا لیں، لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائیں۔ ہمارے پاس جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اچھی بھلی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے، ذرا پہلے چاہیے، 4 لاکھ زیادہ لے لو۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو، اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے، انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی، اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا۔ ہر وقت ایک خواہش پوری کرو نئی خواہش پیدا ہو جاتی، اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی۔ غرباء کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش، مساکین کے لیے کچھ گنجائش۔ اور میں آپ سے عرض کروں، عبادت بھی صرف نفل پڑھنے کا نام نہیں، عبادت بھی فقط تسبیح چلانے کا نام نہیں، لمبے جبے کبے ان کا نام بھی فقط عبادت نہیں۔ اور میرے بھائی، حضور نے فرمایا جو یتیموں کی مدد میں رہتا ہے، مسکینوں کے کام کرتا رہتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ یہاں کوئی شخص انتقال کر جائے نا، سرکاری ملازم، بچے چھوٹے ہیں، بیوہ عدت میں، اس کو صرف پینشن اپنے نام منظور کرانی ہونا تو سینکڑوں چکر عدت کی حالت میں لگانے پڑتے ہیں دفتروں۔
جائز کام ہے، کوئی اس میں ایسی عذر والی بات نہیں، لیکن ہمارا مزاج بن گیا کل لانا، ہماری طبیعت بن گئی، بالکل درست کام ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم کسی کام کو بر وقت نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں پیدا کرتے۔ خدا را میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے گنجائش، اور یہ بھی عبادت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے، 50 سال، چھوڑ دیں جی، 50 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ اور آیا فرمایا کرتے تھے رب کبھی مجھے خزانوں کا مالک کرے تو میں خزانے اس کی مخلوق کو کھانا کھلانے پہ خرچ کر۔ میرے بھائی تھوڑا سا نا پیچھے پلٹ کے دیکھیں، تھوڑا سا اپنے دائیں بائیں دیکھیں، تھوڑا سا اپنی سائڈوں پر توجہ کریں۔ میرے عزیز، اپنے خرچوں کو، اخراجات کو تھوڑا کنٹرول کر کے اگر ہماری توجہ اس طرف رہے کہ ہمیں حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے حضور کے روضہ انور کے پاس۔ تو ایک شخص مسجد شریف میں آ کے بیٹھا تو وہ بڑا پریشان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمانے لگے کیا بات ہے پریشان لگتے ہو؟ یہ بہقی شریف میں امام بہقی نے اس کو لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں مقروض ہوں اور مجبور ہوں، میرے پاس قرض چکانے کے پیسے نہیں ہیں، آج جس شخص نے پیسے لینے ہیں اس سے میں نے پھر کہا تھا کہ آج دے دوں گا پر گنجائش نہیں بنی، تکلیف میں ہوں۔ یہ جو مقروض ہوتا ہے نا، مقروض حضور نے فرمایا یہ قیدی ہوتا ہے، مقروض کی مدد کرنی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس پر خرچ کرو، اس کی جان چھڑاؤ، اس کی گردن آزاد کرا دو، تمہاری توجہ ہو، تم تھوڑا اس کے لیے نرم رکھو اپنے رویے کو۔ تو اس شخص نے کہا حضور میں مقروض ہوں، تکلیف میں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اگر تیرے ساتھ چلوں تو تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ چلیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، آپ کو زیادہ توجہ کرنی پڑے گی میری بات پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جوتے پہنے اور مسجد سے باہر آ گئے۔ وہ شخص کہنے لگا حضور ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، آپ تو اعتکاف میں۔ تو آپ فرمانے لگے مجھے بھی پتا ہے میں اعتکاف میں ہوں۔ تو دیکھو حضور اعتکاف چھوڑ کے آ گئے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے مجھے اس روضہ اطہر میں لیٹے ہوئے محبوب کی بات یاد آئی ہے، کریم رسول نے فرمایا تھا اور زیادہ دیر نہیں گزری میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا اگر کوئی کسی کی ایک مشکل آسان کرے گا اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر۔ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ او بھائیو، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، دکھ سکھ میں کسی شخص کے ساتھ شریک ہونا، اس کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، اس کو سیکھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر اس کے لیے جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو میں نے بات عرض کی نا کہ کسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھا جائے، اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، بہو کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، غور کریں۔ اگر بیٹی بد زبان ہے اور ہمیں پتہ ہے بد زبان ہے تو پھر داماد کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی جگہ آفیسر ہے اور ہمارے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو مزدور کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے۔ اپنے دلوں میں جب ہم گنجائش پیدا کریں گے، ہمارے سینے دوسروں کے لیے کھلیں گے، ہم اپنے دل کو کشادہ کریں گے، آپ یقین کریں خود بخود راحت پیدا ہوگی، خود بخود تسلی پیدا ہوگی، ٹھنڈک پیدا۔ امام حسین کے پاس ایک شخص کچھ مانگنے آیا، غریب تھا، تو 1000 دینار امام صاحب کے پاس پڑا تھا، سارا ہی مانگنے والے کو دے دیا، اور ساتھ کہنے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے ورنہ بندوبست کر کے رکھتا۔
ہمارے ہاں درد دل ختم ہو گیا ہے، طبیعتیں سخت ہو گئیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی، کڑواہٹ آ گئی۔ وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کی کریے جی ماڑے بندے بھی تے سیانے نہیں نا۔ میں کہا ماڑا بندہ تے سیانا ہوندا ہی نہیں، کیونکہ جدے گھر دانے او دے۔ ہاں ہاں، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ غریب آدمی تو سیانا نہیں نہ ہوتا بھائی، عقل مند ہونے کے لیے بھی تو مال چاہیے۔ غربا دیکھو نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سارے کام کرتے تھے، حکومت چلانا، لشکر روانہ کرنا، صحابہ کے معاملات کو دیکھنا، امت کو سنبھالنا، اتنی ڈیوٹیوں کے باوجود رات کو ایک بوڑھی اور نابینا اماں کا گھر کا کام بھی جا کے کر آیا کرتے، اس کے برتن بھی دھواتے تھے، اس کی خدمت بھی کراتے تھے۔ عصر کے بعد کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ بھی دھواتے تھے۔ ایک ذہن بنا لیتے ہیں نا انسان کہ میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، میں نے کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے کسی کی مدد کرنی، میں نے کسی کے کام آنا ہے، ذہن بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ ہمارا یہ ذہن ہی نہیں بنتا، ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو لوگ موجود ہیں نا، گھروں کے اندر، آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب تک گھر میں رہتے تھے گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ باہر بڑی ڈیوٹی کر کے آئے ہیں سرکار، لیکن گھر آ کے سوچا ہے گھر والے بھی تو آگ کے سامنے کھڑے ہیں نا۔ تو احساس، گھر والوں کا بھی احساس، اور سب سے زیادہ گھر میں جو بوڑھے ہیں ان کا احساس۔ بوڑھوں کو صرف خرچہ نہیں دینا، کپڑے نہیں لے کے دینے، بوڑھوں کو ٹائم بھی دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے مشورے کرنے ہیں، ان کو بیکار نہیں کر دینا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم ساری گپیں اپنے دوستوں سے لگاتے ہیں، ساری گفتگو باہر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ابا جی کو کرو نا ٹیلی فون اور کہو آج کھانا نہ کھائیے گا، میرے آنے تک میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤں۔ کبھی کبھی اماں سے کہو نا اماں میرا دل کرتا ہے آج تیرے ہاتھ کی روٹی کھانی ہے۔ دیکھنا ان کو اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی، سکون کی نیند آئے گی۔ آپ کا جو ملازم ہے، آپ کے ہاں جو کام کرتا ہے، کبھی اسے کہو نا یار آج تو نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، میرے ٹیبل پر بیٹھنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، اور ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا تھا۔ تو کسی نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا جب سے حضور کا کلمہ پڑھا ہے ہو گیا ہے۔ آقا اور غلام نے ایک طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ بھائیوں، اپنے گھروں میں ایک بچہ حضور اس کے ساتھ محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے، میں تو ٹائم نہیں دیتا۔ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بچے جانے ان کی اماں جانے، جی آپ بڑا ٹائم دیتے، میں تو نہیں بچوں سے اتنا پیار کرتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا۔ تو سارا وقت باہر نہیں گزاریں، اپنے گھر میں ٹائم دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، اہل خانہ کو ٹائم، اپنے اندر دوسروں کا احساس۔ آپ یقین کریں اگر دوسروں کے احساس میں انسان جینا شروع کر دے تو زندگی ویسے ہی بڑی سونی ہو جائے، خوبصورت لگنا لگے سارا کچھ، لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں۔ ہمیں نہ بس اپنے کھانے سے، سونے سے، اپنے آرام سے، اپنی سہولیات سے فرصت نہیں ملتی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سخت ہونے لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ انسان خود غرض ہونے لگتا ہے، وہ اپنوں کے بارے میں بھی اس کا رویہ مثبت نہیں رہتا۔ تو یہ چند ایک گزارشات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اپنے دلوں کو ہم نے نرم کرنا ہے، مطمئن رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ جو خوبصورت زندگی کا پہلو ہے کہ نبی پاک دوسروں کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے، حضور دوسروں کو سکھی دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے، اس پہلو پر ہم نے غور کرنی ہے۔ تھوڑا سا نا اپنے لیول کو سنجیدہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا صرف دوسروں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا، وہ امام غزالی فرمایا کرتے
او تو بانٹنے کا ذوق تو پیدا کر، اللہ بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ تو شوق تو پیدا کرنا، تیرے اندر شوق ہی نہیں ہے تو شوق پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مستجاب اور قبول فرمائے۔ محفل ابھی جاری رہے گی، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے جی۔ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ بھائی فیصل صاحب کے والدین پر خاص رحمت فرمائے اور خاص کرم نوازی فرمائے، ان کے پورے خاندان پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ تو محفل آپ کی جاری رہے گی، آپ نے محفل میں شامل رہنا۔ وما علینا الا البلاغ۔